वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो, बाब अवल किस नंबर 25। अरे कलमों है। चौधरी हमारे से क्लैन मोहम्मद को देखते ही धारा तो मोहम्मद ने पाँव धोए और पीछे मुड़कर देखा तो इसके सामने चौधरी हमारे से क्लैन खड़ा था, जिसे देखकर तप रहा था। अपने सामने खड़े चौधरी हमारे से क्लैन को देखकर मोहम्मद एकदम सहम गया। चोरी करने आया था तू यहाँ? चौधरी हमारे से क्लैन गुस्से से बोला। चौधरी के अल्फाज मोहम्मद को तीर की तरह चुभे। चाच चोरी नन नहीं अंकल, मैं तो मोहम्मद ने बोलने की कोशिश की थी कि चौधरी ने इसकी बात काट दी। चोरी करने के बाद कोई भी चोर ये बात नहीं मानता कि इसने चोरी किया है। चौधरी हमारे से क्लैन मोहम्मद के करीब आ गया था मगर अंकल, मोहम्मद ने फिर बोलने की कोशिश की थी मगर चौधरी ने मोहम्मद के होठों पर उंगली रख दी। चौधरी हमारे से क्लैन के सामने कोई नहीं बोलता, सब लोग सिर्फ मेरी सुनते हैं। मुझे तुम, चौधरी ने गुस्से से कहा। मगर अंकल मैं सफाई दे रहा था अपनी। मोहम्मद ने चौधरी की उंगली पूरे जोर से अपने होठों से हटाते हुए कहा। जो नहीं, मोहम्मद ने चौधरी की उंगली हटाई। चौधरी हमारे से क्लैन एकदम फट गया। एक जोरदार तमाचा मोहम्मद की खूबसूरत गाल पर जा लगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी उंगली पीछे करने की? चौधरी जोर से गिर जा। तमाचा लगने से मोहम्मद दूर जा गिरा। चौधरी हमारे से क्लैन मोहम्मद की तरफ लपका। मोहम्मद गिरा तो उठने की कोशिश करने लगा। चौधरी ने मोहम्मद को गिरबान से पकड़ लिया था। ये क्या कर रहे हैं आप अंकल, छोड़िए मुझे। मोहम्मद झुंझला सा गया था। मोहम्मद, मुझसे जबान दराजी करेगा तू? चौधरी चीखा। फिर एक और तमाचा मोहम्मद के मुंह पर जा लगा। फिर यह तमाचा मोहम्मद के मुंह की बजाय इसके नाक पर लगा था और मोहम्मद धर्म से नीचे गिर गया। जोरदार थप्पड़ से मोहम्मद के नाक से खून बहने लगा था। मोहम्मद का हाथ अपने नाक से बहते हुए खून पर लगा तो मोहम्मद घबरा गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। चौधरी हमारे से क्लैन अब मोहम्मद से दूर हो चुका था। चौधरी ने ताली बजाई तो इसके पीछे खड़े दो आदमी आगे बढ़े और मोहम्मद को पकड़ लिया। मोहम्मद ने खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की मगर खून निकलने की वजह से वो घबरा गया था। जाकर इसे बंद कर दो, कल सवेरे सारे गांव वालों के सामने पेश करेंगे इसे और फिर इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चौधरी हमारे से क्लैन के खेत में चोरी करने और फिर मुझसे जबान दराजी करने की सजा। चौधरी चीखा। अंकल मैंने चोरी नहीं की। मोहम्मद चीखने लगा, चिल्लाने लगा मगर कोई भी इसकी बात नहीं सुन रहा था। वो आदमी इसे घसीटते हुए के जा रहे थे। वो चौधरी हमारे से क्लैन वहाँ कुर्सी पर बैठकर अपनी मूंछ को वाट देने लगा। तहरीम बेटा इधर आ, तेरे सर पर तेल लगा दूँ। जमीला खाला शाम की दोपहर बाहर सेन में चारपाई पर बैठी थी और तहरीम करीब ही पौधों को पानी दे रही थी। आई खाला, तहरीम मुस्कुराते हुए बोली और फिर पानी का पाइप जिससे वो पौधों को पानी दे रही थी मिठाली जमीन पर रख दिया और फिर दौड़ती हुई खाला जमीला के पास आएगी। आज मेरी बच्ची कितनी खुश है। जमीला खाला ने मुस्कुराते हुए तहरीम को देखा। हाय मन सदके जावे, नजर ना लग जावे मेरी बच्ची को। जमीला खाला ने तहरीम को सदके वारी जाते हुए कहा। तहरीम भी मुस्कुराते हुए जमीला खाला की टांगों के बीच आकर बैठ गई ताकि जमीला खाला इसके सर में तेल की मालिश कर दे। जमीला ने टांगे चारपाई से नीचे लटकाई और फिर तहरीम के सर पर हाथ रखा। हमेशा ऐसे ही खुश रहा कर मेरी बच्ची, तो खुश होते हुए बहुत अच्छी लगती है। जमीला ने फिर करीब पड़े मट्टी के प्याले को उठाया जिसमें सरसों का तेल था। जमीला ने अपने दोनों हाथों को इस प्याले में डुबोया और अपनी हथेलियों को तेल से तर किया और फिर तहरीम के बालों को तेल से तर करने लगी। खाला मैं तो समझती थी कि इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई है मगर खाला आज उस शख्स ने साबित कर दिया कि इंसान आज भी जिंदा है। तहरीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पुत्र, सब लोग एक जैसे नहीं होते। जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ खुदा ने चंगे लोगों को भी ज़मीन पर बसा रखा है। ऐसे ही भले लोगों की वजह से ये ज़मीन महफूज है, वरना ना जाने कब से हम सब तबाह बर्बाद हो चुके होते। जमीला ने तहरीम के बालों को बीच से फैलाकर दोनों तरफ में गीचा बनाया। खाला आज मेरी खुशी, मेरी मसरत, मेरी हंसी सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है। आज मेरे इंसानियत पर यकीन वापस आ गया है। मैं तो एक बंद गली में फंस चुकी थी, इसने आकर मुझे इस बंद गली में रास्ता दिखा दिया। तहरीम ने सामने फजा में कहीं देखते हुए कहा। हाँ पुत्र, सोने रब ने फरिश्ता भेजा था कोई जैसे। जमीला ने एक तरफ लटके बालों के गुच्छे पर तेल लगाया और फिर दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ खाला, एकदम से मुझे भी लगा था कि वो कोई फरिश्ता। यकीन तो मुझे भी नहीं होता कि वो इंसान है। ना जाने कौन था वो, मैं तो इसका चेहरा भी ना देख सकी। तहरीम ने मायूसी से कहा। मैं देखना ज़रूर चाहती हूँ कि ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान दिखते कैसे होंगे।
ورنہ حیوان صفت انسانوں کو دیکھ دیکھ کر میں کامل انسانوں کا چہرہ بھی بھول گئی ہوں۔ خالہ نہ جانے کیسا دکھتا ہوگا وہ، کاش اس نے وہ ماسک، وہ حجاب نہ پہنا ہوتا، کاش کاش۔ تحریم مایوس ہو گئی تھی۔ حجاب ہے تو حجاب ہے، عشق میرے تجھ پہ پردے بتیرے، تیرا دیدار کھٹن بند کتاب ہے تو، پھر بھی نہ ہٹو رستے سے تیرے، یہ آنکھ تجھے نہ کر سکے آفشاں۔ یہ مومن کہاں رہ گیا؟ سمیر اپنے کیمپ کے باہر کھڑا، جہاں اس کے کیمپ کے باقی لڑکے بیٹھے آگ سینک رہے تھے۔ لکڑیوں سے جلا کر وہ ایک دوسرے سے چولہے کرنے میں مصروف تھے۔ وہاں سمیران ان سے کچھ دور کیمپ کے بالکل سامنے کھڑا کب سے مومن کو کال اور میسج کر رہا تھا، مگر مومن کا فون بند جا رہا تھا۔ اتنے میسج کیے، یار کسی ایک کا تو رپلائی کر دو۔ سمیر نے پھر سے میسج ٹائپ کیا اور مومن کو سینڈ کر دیا۔ کہاں رہ گئے ہو مومن؟ سمیر نے ہمارے تشویش کے کہا اور پھر آسمان میں دیکھنے لگا۔ مغرب کی نماز کا کہہ کر تم گئے تھے اور اب تو رات کے 10 بج چکے ہیں، خدا کے بندے کہاں رہ گئے ہو تم؟ سمیر منہ میں بھر رہا تھا، اتنی رات ہو گئی ہے مومن، تم کہاں ہو گیا اکیلے؟ سمیر کو مومن کی فکر ستا رہی تھی اور وہ اس لیے بار بار مومن کو میسج اور کال کر رہا تھا۔ مومن کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ کسی حویلی میں تھا، حویلی کے پیچھے کی جانب موجود تھا یہ کمرہ۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور باہر کی جانب بھی رات کے باعث اندھیرا تھا۔ مومن کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اس حال میں جس حال میں وہ لوگ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ مومن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ناک میں نکلتا خون اب تک گیا تھا اور وہیں چہرے پر جم گیا تھا، اور اس اندھیرے میں کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، باہر جانے کا کوئی بھی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے جب ہر طرف اندھیرا تھا تو اسے کوئی راستہ کیوں کر سوچتا۔ مومن اپنی گھبراہٹ اور اپنے دل کی تیز دھڑکن پر قابو پایا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیرا۔ سائمہ کیمپ میں داخل ہوئی، جہاں زمین پر میٹرس بچھائے ہیرا لیٹی ہوئی تھی۔ سائمہ نے آتے ہی ہیرا کو آواز دی تو ہیرا سائمہ کی طرف دیکھا، وہاں سائمہ کی ہمراہ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ ہیلو سائمہ، اور اس لڑکی نے ہیرا کو ہاتھ سے اشارہ کر کے ہیلو کہا تو ہیرا نے جواباً ہائے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ فلاح ہے ہیرا، سائمہ نے اپنے ساتھ والی لڑکی کا تعارف ہیرا سے کرواتے ہوئے کہا۔ یہ میری دوست اور یہ میرے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور فلاح یہ میری کلاس فیلو ہے ہیرا۔ سائمہ نے فلاح کو ہیرا سے ملوا کر کہا۔ ہیرا نے کھڑی ہو کر فلاح سے اسلام کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مسکراتے ہوئے فلاح نے بھی مصافحہ کیا۔ نائس ٹو میٹ یو، ہیرا نے مسکرا کر کہا۔ می ٹو، فلاح بھی مسکرائی۔ ارے واہ، آپ دونوں تو ایک دم سے اب بھی سہیلیاں بن گئی، سائمہ نے ہنس کر کہا تو فلاح اور ہیرا ہنسنے لگی۔ اچھا گائز، آپ لوگ باتیں کرو، میں ایکچولی سنسان اور حماد لوگوں کے پاس جا رہی ہوں، سب لوگ باہر پارٹی کر رہے ہیں، آپ سب نے آنا ہے تو آ جاؤ۔ سائمہ نے اپنا پرس اٹھا کر کہا۔ نہیں، میں کھانا کھا چکی ہوں، ہیرا نے مسکرا کر کہا، اور میں یہی کمفرٹیبل ہوں، فلاح نے کہا تو سائمہ کمرے سے چلی گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ سائمہ نے جانے کے بعد فلاح نے ہیرا سے کہا۔ فائن، آپ کیسی ہو؟ ہیرا نے فلاح سے کہا۔ می ٹو، فلاح نے ہنس کر کہا۔ ایک بات بتائیں ہیرا، فلاح نے ہیرا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تو ہیرا ایک دن حیران ہو گئی۔ جج جی، آپ میرے یہاں آنے سے پہلے رو رہی تھی کیا؟ فلاح نے کہا تو ہیرا ہر تو جیسے آسمانی بجلی گر گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاں کہے یا نہ کہے، پھر ہمت کر کے بولی آپ کیوں پوچھے؟ اب بھی ہیرا نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ فلاح بولی مائنڈ مت کیجیے گا، آپ کے چہرے پر آنسو دکھائی دیے تھے اس لیے پوچھ لیا، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں فورس نہیں کروں گی، لیکن آپ ایک بات ضرور کہوں گی کہ جو چیز آپ نے کھو دی ہو یا آپ سے کھو جائے اس پر آنسو نہیں بہانے چاہیے، کیونکہ اگر وہ چیز آپ کے نصیب میں نہیں تھی تو اس سے آپ کے آنسو کو ضائع ہو جاتے ہیں، مگر وہ چیز واپس نہیں ملتی، فلاح نے مسکرا کر کہا اور پھر کھڑی ہوگی اور دور جا کر سائمہ کے میٹرس پر بیٹھ گئی، مگر ہیرا کے کانوں میں فلاح کی باتیں گونجنے لگی۔ ابھی وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے تھے کہ اچانک کیمپ میں دوڑتی ہوئی سائمہ داخل ہوئی۔ سائمہ کو اچانک آتا ہوا دیکھ کر ہیرا اور فلاح حیران ہو گئی۔ گائز، پتہ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک لڑکا گم ہو گیا، سائمہ نے کہا تو ہیرا اور فلاح کا منہ کھلا رہ گیا۔ کون؟ ہیرا نے مارے تشویش کے کہا۔ مومن کا پتہ ہے نا، سائمہ نے کہا تو ہیرا ایک دم سکتے میں آ گئی۔ وٹ، کیا ہوا مومن کے؟ ہیرا نے حیرت سے کہا۔ معلوم نہیں، میں سنسان اور حماد لوگوں کے پاس گئی تو وہاں سمیر آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ پچھلے 5 گھنٹوں سے مومن کو تلاش کر رہا ہوں اور ارد گرد کے سب علاقے دیکھ لیے، سائمہ نے تفصیل بتائی۔ ہو گوڈ، مومن ٹھیک تو ہوگا؟ ہیرا نے مارے تشویش کے کہا اور پھر فضا میں دیکھنے لگی۔
تحریم عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھتے ہوئے آج اس سے بہت دیر ہو گئی تھی۔ آج اس نے بہت دیر تک دعا مانگی تھی، اپنے رب سے بہت ہی سی باتیں کرنی تھی، بہت سے پرانے زخموں کے مداوے پر اپنے اس رب کا شکر ادا کرنا تھا اور بیت سے نئے عزم کرنے تھے، اور سب سے بڑھ کر آج اس کی زندگی میں جس شخص کے باعث تبدیلی آئی تھی، اس شخص کے لیے رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ اے میرے اللہ، وہ اجمنی شخص نہ جانے کون تھا معلوم نہیں، مگر وہ میرے لیے کسی مسحا سے کم نہیں تھا۔ یا الہی، اس نے آج مجھے رستہ دکھا دیا، میری زندگی کو نئی راہ دے دی، میں جو کہوں گی تھی بھٹک گئی تھی اسے راہ دکھا دیا۔ میرے اللہ، یا الہی، اس شخص کو میری زندگی میں بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مگر معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ ہاں، ایسا ضرور لگتا ہے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ سا ہے، کوئی عجیب سا رشتہ، لیکن وہ جو بھی ہے میرے اللہ، آج اس شخص نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، میری زندگی بھر اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ یا الہی، ہاں، اس کی سلامتی کی دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ جس طرح آج اس نے میری عزت کی حفاظت کی، آپ بھی ہمیشہ اس کی حفاظت کریے گا اور اس کو سلامت رکھے گا، ہر مشکل اس کے آسان کریے گا، ہر تکلیف کا اس کی مداوا کریے گا، ہر درد اس کا ختم کر دیجیے گا، ہر دکھ کو اس کا سکھ بنا دیجیے گا، اور ہر گھٹن راہ اس کا آسان کریے گا۔ تحریم اللہ سے دعا کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکرا رہی تھی۔ مومن اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک طرف ایک روشنی دکھائی دی۔ ہاں، روشنی جو ایک درد سے آ رہی تھی۔ مومن نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو پھر اٹھ کر اس طرف اپنے آپ کو گھسیٹنے لگا۔ جب وہ اس طرف گیا تو حیران رہ گیا۔